السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وقال تعالی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ رواہ الامام البخاری والامام مسلم فی صحیحہما۔ آج کے اس مبارک اجلاس کی صدارت ہماری محترم شخصیت جناب ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب حفظہ اللہ کو کرنی تھی، لیکن ان کی اہلیہ کی طبیعت سخت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ انہیں شفا اور عافیت سے نوازیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات، جمعیت اہل حدیث دھولیا اور مالیگاؤں کے ذمہ داران، میرے بزرگوں، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت ہمارے ملک کے اپنے حالات پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اجلاس میں، تقریروں میں، خطبہ جمعہ میں کسی موضوع پر گفتگو اگر کرنی ہے تو وہ یہی موضوع ہونا چاہیے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے وقف ترمیمی بل کو جو پاس کروایا گیا ہے اور تھوپا گیا ہے، وہ کس اعتبار سے میں تھوپنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے متعلق پورے مسلمان بے چینی کا شکار ہیں اور بلا تفریق مسلک ہر کوئی سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور بعض دیگر تنظیمیں، شخصیات مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس موضوع کو الگ الگ شکلوں میں پیش کر رہی ہیں۔ کوئی کورٹ جا رہا ہے، احتجاج اور میمورنڈم اور مختلف شکلوں میں اس قانون کے واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس قانون میں ترمیم شدہ ایسی شقیں داخل کی گئی ہیں جو مسلمانوں کو حاصل دستوری اور آئینی تحفظات پر ڈاکہ ڈالنے والی ہیں، کئی دفعات اور آرٹیکل کے صریح خلاف ورزی کرتی ہیں، مسلمانوں کے مساویانہ حقوق، مذہبی آزادی، مساجد، مدارس اور دینی مراکز کو جو ہے خطرے میں ڈالنے والا بالکل کھلا معاملہ سامنے موجود ہے ترمیمی بل میں۔ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم تمام کے تمام احتجاج کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنا احتجاج ظاہر کر رہے ہیں۔ مسلمان ہندوستان کے کبھی بھی اس قانون کو قبول نہیں کریں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ مادی اعتبار سے ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں، قوت ہے، صلاحیتیں ہیں، اور دستوری اعتبار سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ظاہری اور مادی طور پر ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری کوششیں بارآور کیسے ہوں گی، یہ اثردار کیسے بنے گی، اس کے تعلق سے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو، یہاں جو حاضر ہیں وہ بھی، اور اگر آواز ان تک پہنچے جو حاضر نہیں ہیں انہیں بھی، کہ ہماری اصل قوت ہمارے ایمان، عقیدے کی روحانی اور معنوی قوت ہے۔ کل میں نے ممرہ میں مسجد توحید میں جمعہ کا خطبہ دیا،
اس میں اسی تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے قرآن کے 2 واقعات کو بطور مثال پیش کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں۔ ایک سورہ کہف میں واقعہ بیان کیا گیا، ایک وہ شخص جس کو 2 سرسبز و شاداب اور عظیم الشان باغ سے اللہ نے نوازا، اس کی اور اس کے ساتھی کی بات چیت کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ یہ شخص جس کو اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا، 2 باغ تھے، یہ قیامت کا انکار کرتا رہا، شرک کرتا رہا، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوا۔ سامنے والے نے نصیحت کی لیکن اسے مانا نہیں، نتیجہ یہ نکلا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ اللہ نے کہا کہ اس کے پھلوں کو اور اس کے باغات کو گھیر لیا گیا، اللہ کا آسمانی عذاب آیا اور سب تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھ ملتا رہا، ہتھیلیوں کو ملنے لگا کہ میں نے جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اصل رقم بھی میری چلی گئی، منافع تو دور کی بات۔ اور اس کے بعد جو اس کا جملہ قرآن نے نقل کیا، وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اور وہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہتا تھا انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، پہلے اپنے ساتھی سے بات کرتے کہ میرے مال بہت ہے اور جتھا طاقت قوت بہت بڑی ہے، مضبوط ہے، خاندان بڑا ہے، نوکر چاکر ہے، آج کی سیاسی زبان میں کہہ لیں کہ میری پارٹی میری تنظیم سب سے بڑی ہے، بہت لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ یہی گھمنڈ اس کو بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل میں پوری جو ہے اس کے باغات کو تباہ کر دیا۔ اور وہ وجہ کیا بتاتا ہے کہ کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ میں اس کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ باغ تباہ ہو رہا ہے اور وہ افسوس کرتے ہوئے قرآن نے اس کا جملہ نقل کیا کہ شرک نہ کیا ہوتا، اس کا مطلب شرک کرنے سے باغ تباہ ہو جاتا ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہاں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اس کو کوئی گروہ ایسا نہیں ملا جو اس کی مدد کر سکے، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکا، اس لائق ہی نہیں بچا کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ، یہاں پتہ چلتا ہے کہ ولایت، مدد، نصرت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے اختیار میں۔ تو انسان کو مادی چیزوں میں یہاں نقطہ بیان کر رہا ہوں، میں نے بار بار خطبہ جمعہ میں کہا کہ کچھ لوگ ہر چیز میں لاجک تلاش کرتے ہیں۔ قرآن پر اگر ایمان ہے مسلمانوں تو یہ دیکھیے، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ شرک، کفر، اللہ کی سرکشی سے باغ تباہ ہو گیا، پراپرٹی لٹ گئی۔ سورہ قلم کا دوسرا واقعہ میں نے پیش کیا تھا، اصحاب الجنہ جن کو اللہ نے باغ دیا تھا، ان کے والد مقربہ مساکین کا حق کا خیال رکھتے تھے، فصل کٹتی تھی تو ان کو پہنچاتے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں نے کہا کہ ابا تو بیوقوف تھے، ہماری خود بہت ساری ضروریات ہیں، ہم اپنے کھیت کی فصل کاٹ کے غربا مساکین میں کیوں بانٹ دیں؟ چنانچہ طے یہ کیا کہ مل جل کر رات کے اندھیرے میں صبح ہوتے ہوتے صبح تڑکے جا کے فصل کاٹ لے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ پورا واقعہ پڑھیے سورہ قلم میں جا کے، آیت نمبر 17 سے 33 تک۔ جب یہ صبح وہاں پہنچے، اللہ نے فرمایا کہ رات میں ایک بلا نے چکر لگایا اور ان کا پورا باغ اجڑی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، پورا تہس نہس ہو گیا۔ جب یہ پہنچے تو پہلے سمجھا کہ ارے یہ تو ہمارا باغ ہے نہیں، بعد میں جب ہوش آیا تو کہنے لگے نہیں بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے، ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ یہ پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آخری میں کہا، میں وہ جملہ نقل کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آتا ہے، ایسے ہی دنیا کی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اپنے باغ سے غیر غربا اور مساکین کا حق دینے سے انہوں نے نیت میں خرابی پیدا کی، اللہ نے پوری پراپرٹی، پوری فصل تباہ کر دی۔ ہمارے ہاں ہم دوسروں کا کتنا حق مار رہے ہیں، اور حکومت مسلمانوں کا حق مارنا چاہتی ہے، وقف پراپرٹی کو۔ اس کو قرآن کو نہ مانتے ہوں، لیکن قانون قدرت ہر ایک کو شکنجے میں جکڑتا ہے۔ وقتی طور سے جس کے پاس طاقت، قوت، حکومت ہوتی ہے وہ تکبر، گھمنڈ میں ہوتا ہے کہ میرا کون کیا بگاڑ لے گا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، لیکن ان کی ایک خاص مدت تک اللہ نے ڈھیل دی، ان کو بھی آزمایا اور ان کے مقابل کے اہل ایمان کو بھی آزمایا۔ آج کی حکومت کو بھی اللہ آزما رہا ہے اور ان کے سامنے ہمیں اور آپ کو آزما رہا ہے۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں تو میں ایک سبق بتانا چاہتا ہوں کہ اس احتجاج کو مؤثر، باراور، مفید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی روحانی اور معنوی طاقت کو پہلے ہم مضبوط بنائیں۔ مصیبتیں، پریشانیاں
دکھ اور صدمے اس دنیا کی ایک ناگزیر حقیقت ہے. کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی نیک انسان ہو، ہر شخص کی زندگی میں اللہ کی آزمائش کے طور پر نشیب و فراز آنا ہی ہے. خوف ہے، بھوک ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اللہ کا اعلان ہے قرآن میں. کچھ خوف کے ذریعے، دہشت خوف، آج اچھے مسلمان ڈرے سہمے ہیں. بھوک کے ذریعے، اور مال جان میں، کھیتیوں میں، پھلوں میں کمی کر کے. یہ آزمائش طے ہے، اللہ کا قانون ہے. اب اس آزمائش میں ہمیں صبر اور ایمان کی قوت کی ضرورت ہے شدت کے ساتھ. یہی ہمارا امتحان ہے. اب اس قسم کے عذاب اور آفتوں سے بچنا ہے. ابھی آپ نے سنا نا کہ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. یہ دنیا کے عذاب کی بات اللہ نے کہی کہ اگر آپ غریبوں مسکینوں کے حق کو ماریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پراپرٹی بھی تباہ کر دے گا. یہ قانون قدرت ہے. لہٰذا اپنے معاملات صاف کریں، اور اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم امن، تحفظ، عذاب سے بچنے کی بنیادی صفت اپنے اندر پیدا کریں. وہ کیا ہے؟ میں نے سورۃ الانعام کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، آپ نے 50 بار سنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی. بخاری اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ صحابہ نے یہاں سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے توحید کو اختیار کیا، صحیح عقیدے کو اختیار کیا، اور اپنے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن. کتنا صاف صاف مضمون ہے قرآن کا. انہی کے لیے امن ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آخرت میں عذاب سے بچیں. صحیح بات ہے. جہنم سے بچنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ آدمی شرک نہ کرے. شرک اکبر پر مرنے والا انسان کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. وہ نبی کا باپ ہو، نبی کے بیٹے ہو، نبی کے بھائی ہو، نبی کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو. شرک پر جو مرا، شرک اکبر پر. یہاں تک کہ اللہ نے تو آپ سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ بھی شرک کریں گے اے رسول، جو آپ کر نہیں سکتے تھے، سارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہاں میں ایک اور بھی پہلو بیان کرتا ہوں. اس آیت پر غور کیجئے. نبی سے اچھا کارنامہ کسی کا ہو سکتا ہے کیا؟ نبوت کے کام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ کارنامہ. آج ہمارے ہاں اگر کوئی ایک شخص اگر کوئی گمراہی کی بات کرتا ہے، شرک کی، کفر کی بات کرتا ہے، اس کو جب ہم رد کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ان کے تو بہت سے کارنامے ہیں، اچھے کام بھی تو ہیں، تو ان کی اچھائی کی بجائے برائی کیوں پیش کی جائے؟ یہ پیمانہ اسلام میں نہیں ہے. اگر برائی کا اصول جو ہے شرک اور عقیدے کی خرابی ہے تو اس کی ساری نیکیاں بیکار ہیں، سارے کارنامے برباد ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد. کون شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کردار نبھا لے ہوئے، کارنامہ انجام دے لے ہوئے؟ سمجھیے، ایک مسلمان کے لیے دہل جانے والی بات ہے. یہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ شرک کرے آدمی تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ ظلم کی یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کریں گے وہی امن میں رہیں گے. صرف ایک ٹکڑے پر غور کیجئے اور جائزہ لیجئے کہ ہندوستان کے مسلمان، ہم اور آپ، مختلف قسم کی مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، دشمنوں کی چالوں، سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. ڈر، خوف چھایا ہوا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل خوف ان سے نہیں ہے. اصل خوف اور ڈرنے کی چیز ہمارے لیے گناہ ہے، اور گناہوں میں سب سے عظیم کفر اور شرک ہے. اگر آپ اور ہم شرک کرنے میں مبتلا ہو گئے، اللہ محفوظ رکھے، تو آخرت کا جو عذاب ہے ہی. دنیا میں بھی اللہ کی مدد نہیں مل سکتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سے چھوٹی طاقت بھی ہمیں بے عزت اور رسوا کر سکتی ہے. بڑی حکومت اور طاقت تو دور کی بات ہے. اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کہیں بھی روندے جائیں گے. چنانچہ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ظلم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، آمیزش نہیں کرتے، ان کے لیے امن ہے، اور یہی ہدایت والے ہیں. ابھی اگر میں اس جلسے میں یہ جائزہ پیش کروں کہ مسلمانوں میں شرک کیسی کیسی شکلوں میں پایا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ مولانا موجودہ حالات میں جبکہ اتحاد کی ضرورت ہے، اختلاف کی بات کر رہے ہیں. بڑا عجیب مسئلہ ہے. دین سے کتنی دوری اور کتنی جہالت ہے ہمارے ہاں کہ انبیاء کی پہلی تعلیم توحید،
بغیر اس کو اگر کوئی توحید نہیں مانتا تھا تو انبیاء کرام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسری تعلیم دیتے ہی نہیں تھے، کیونکہ جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کی کوئی نماز روزہ قبول ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں شرک کر رہا ہے ایک آدمی، اس کو ہم فضائل بتا رہے ہیں، کھانے کے آداب یہ ہیں، چلنے پھرنے کے آداب یہ ہیں، فلاں اخلاقیات یہ ہیں، مسواک کے یہ فوائد ہیں۔ ان فوائد سے، فضائل سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات لکھ لیجئے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑے درد سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی فضیلت آپ کے کام کی نہیں ہے، کوئی بھی عمل کر لے کام کا نہیں ہے۔ آپ کا احتجاج فائدہ مند نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ اور توحید ہوگی تو وقت کا اکیلا ابراہیم علیہ السلام، اکیلے موسیٰ کو کوئی نمرود، کوئی فرعون نقصان نہیں پہنچا سکتا، کتنی بڑا بھی جتھا ہو جائے۔ یہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ امن اس کو ملے گا جو شرک نہیں کرے گا۔ ہم شرکیات میں مبتلا ہیں مختلف قسم کے، اور شرک کو بولنے اور سمجھنے کی کہ روادار بھی نہیں ہے، کوئی بتاتا ہے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے اختلافی مسئلہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں۔ اب اس تناظر میں اس بات کو ذہن میں رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بڑی جامع، مختصر سی لیکن بڑی جامع حدیث، اور میں یہ کہوں کہ آخرت کی جنت اور دنیا کی جنت کا مختصر سا نسخہ ہے اجمالی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے حدیث پڑھی، علماء صحابہ میں سے، سابقون الاولون، بدری صحابی، بیعت عقبہ میں شریک۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جس آدمی نے اس بات کی گواہی دی۔ پہلے پوری حدیث کا ایک سرسری ترجمہ پیش کرتا ہوں، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، صرف مرد ہی نہیں، مائیں اور بہنیں بھی ہیں، اچھی طرح غور سے سنیں کہ من شہدہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق اس کی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ گواہی دے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اللہ کا کلمہ ہے جسے مریم کی طرف القا کیا، مریم کے اندر ڈالا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی روح ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، اور یہ گواہی دے کہ جنت حق ہے، ثابت ہے، موجود ہے، اور جہنم موجود ہے۔ جو یہ گواہیاں دے گا، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، وہ چاہے جس عمل پر ہو۔ اس کا دو معنی اہل علم نے کہا، کتنے بھی گناہ کیا ہو بالآخر جنت میں جائے گا ضرور، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ جنت میں جائے گا تو جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسا جنت میں اونچا درجہ پائے گا عمل کے اعتبار سے۔ یہ حدیث جو میں نے چھوٹی سی پڑھی بخاری اور مسلم کی، میں چاہوں گا کہ اس اجلاس میں آپ حضرات اس حدیث کے معنی و مفہوم کو، علامہ نووی کہتے ہیں کہ یہ انتہائی عظیم الشان حدیث ہے، اور اس میں دین کے مطالب کو بنیادی طور سے، اجمالی طور سے گھیر لیا گیا۔ میں اسے کہوں کہ مسلمانوں کی تربیت کا ایک مختصر سا نصاب ہے، یہ تربیت کا مختصر نصاب کہہ رہا ہوں۔ آپ کو میں یہ شروع میں نے جو تمہیداً وقف وغیرہ کا حوالہ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے گھریلو معاملات، ہماری دنیا کے مسائل، اس کو حل کرنا ہے تو بنیادی طور سے ہمیں عقیدے پر محنت کرنا ہوگی۔ ہمارے بچوں اور اگلی نسل کو جو شکار بنایا جا رہا ہے، خطرات دو چار ہیں، انحطاط کی، رسوائیوں کی اور بہت ساری پریشانیوں کی، ان سے بچانا ہے تو اللہ والا بنانا ہوگا، اور اس کے لیے پہلا نصاب یہ اس حدیث میں بیان کردہ مضمون ہے، اسے اچھی طرح سمجھیں اور سمجھائیں۔ لیکن افسوس، بہت کھل کے میں آگے تھوڑی سی تشریح کرنے سے پہلے عرض کروں کہ مسلمانوں میں بڑا طبقہ مسلکوں کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد اور تحفظات کی بنیاد پر اس دین کی اس بنیاد کو یا بنیادوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں، ہماری مسجدیں محفوظ رہیں، ہمارا گھر محفوظ رہے، ہمارے بچے محفوظ رہیں، تو انہیں بہت بڑی دولت اور پراپرٹی چھوڑ کر جائیں گے۔ آپ ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے میں کر رہا ہوں، حلال حرام سب جمع کر کے بچے کو دے کے جاتے ہیں، اور جب آپ حرام دیتے ہیں تو آپ کے بچے دوسروں کا حق مارتے ہیں اور کچھ دن میں وہ اڑا دیتے ہیں۔
اگر بچے کی بد کو تحفظ دینا ہے تو نیکی سکھائیے، صحیح عقیدہ سکھائیے، اللہ کی مدد کا ذریعہ دیجیے انہیں. دنیا کی کوئی طاقت بال بھی کا نہیں کر پائے گی اگر عقیدہ صحیح ہے. تو اب آئیے، حدیث کا تھوڑا سا میں نے کہا کہ مختصر سا نصاب ہے، پورے دین کو گھیرتا ہے یہ اور پوری انسانیت کو بہتر بناتا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر آپ پر قرضہ ہے، اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کے خلاف وقت ترمیمی بل بنایا گیا ہے، مساجد اور مدارس پر خطرہ منڈلا رہا ہے، تو آپ اس حدیث کو چھوڑ کر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. لکھ لیجئے یہ علی وجہ البصیرہ، دلائل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اور اس میں لاجک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا تعلق، میں نے وہ واقعہ پیش کیا کہ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ نے باغ تباہ کر دیا، تو شرک کرنے کی وجہ سے ہماری مساجد خطرے میں نہیں آئے گی، ہمارے مدارس نہیں آئیں گے، ہمارے گھر پر بلڈوزر نہیں چلے گا، ہمارے بچے گرفتار نہیں ہوں گے. غور کیجئے. اب آئیے، میں نے کہا نصاب سیکھیے. من شہدہ اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے جو اس بات کی گواہی دیوے. سب پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن شہیدہ کا مطلب کیا ہے؟ شہادت ہم اردو میں گواہی کہتے ہیں. گواہی کو گواہی کب مانا جاتا ہے؟ جب گواہی دینے والا جس بات کی گواہی دے رہا ہے اس کو دل سے سچا مانتا ہے، یعنی اس پر یقین ہے، اس کا علم ہے، پختگی کے ساتھ علم ہونا چاہیے، اور جس گواہی کو مان رہا ہے اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے اور پھر اسے بیان کرتا ہے زبان سے، تب کہتے ہیں گواہی. اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور دل میں اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، مطلب علم نہیں ہے، اس کی گواہی بیکار ہے. وہ کہہ بھی رہا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ گواہی دینے والا نہیں ہے. جانتے بوجھتے قوت پاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ گواہی دینے والا نہیں ہے. یہاں میں عرض کروں گا، وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. لا الہ الا اللہ ہمارا کب قبول ہوگا، اللہ کے یہاں مقبول اور وزندار ہوگا، اس کے لیے 7 شرطیں، بعض علماء نے 8 شرطیں بیان کی ہیں. ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ بیکار ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان بڑی عمر کے بچوں کی بات چھوڑ دیجئے، شرائط لا الہ الا اللہ، شرائط ایمان نہیں جانتے. شہادتیں لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں وہی محمد رسول اللہ کو ماننے کی شرطیں بھی ہیں. علم ہو، یقین ہو، اخلاص ہو، انقیاد ہو، صدق ہو، محبت ہو، قبول ہو، صدق ہو. یہ 7-8 شرطیں اگر نہیں ہیں تو لا الہ الا اللہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فضیلت نہیں ملے گی. آپ کروڑ مرتبہ پڑھ لیجیے، حالانکہ اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی کلمہ دنیا میں ہے ہی نہیں. 7 آسمان 7 زمین اور ان میں موجود ساری مخلوقات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا صحیح حدیثوں میں. تو من شہیدہ، جو گواہی دے وے، یعنی یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، قبول کرتے ہوئے گواہی دے وے. کس بات کی گواہی دے؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ، اس کی لمبی چوڑی تشریح نہ کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول صرف اس کی وضاحت میں پیش کر رہا ہوں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ الالہ هو المعبود المطاع. الہ اسے کہتے ہیں جو معبود ہو، جس کی عبادت کی جائے، مطاع جس کی اطاعت کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ الہ وہی معلو ہے. معلو الہ سے اس میں مفعول، جس کی الوہیت کا اقرار کیا جائے، اعتراف کیا جائے. اور معلو وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ ہے جو عبادت کا مستحق ہے. اور اس کا عبادت کا مستحق ہونا، اس کا عبادت کا مستحق ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان صفات سے متصف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انتہا درجے کی محبت کے لائق ہو کہ بندے اس سے محبت کرے، انتہائی درجہ، اور انتہا درجے کا اس کے سامنے عاجزی اور خضوع اختیار کرے. یہ اللہ کے معبود ہونے کی تشریح سمجھ لیجیے، اچھی طرح دماغ میں رکھیے. وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، تھوڑا توجہ حاضر رکھیے تو مشکل نہیں ہے. کہ اللہ الہ وہ ذات ہے جس کے اندر وہ صفات اور وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جن خوبیوں کی بنیاد پر وہ اس لائق ہے کہ اس سے انتہائی درجہ محبت کی جائے، اس سے انتہائی درجہ اس کے سامنے عاجزی اور تذلل اختیار کیا جائے. علامہ کہتے ہیں کیونکہ الہ وہ ہے جو محبوب ہو، معبود ہو، جس کے
دل جس کی محبت سے سرشار ہو، بندگی کے ساتھ اس کی محبت کے سامنے جھکتے ہوں، اس کے سامنے عاجزی، ذلت و خواری اختیار کرتے ہوں، اسی کا خوف رکھتا ہو دل، اسی سے امید رکھتا ہو، اسی کی طرف انابت کرتا ہو، اور شدائد اور مصائب میں، اپنے مسائل میں اسی کے سامنے گڑ گڑائے اور دعا مانگے۔ اللہ کو معبود مان رہے ہیں، وقف کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہم جو بھی کوشش محنت کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، بیماری کا علاج کر رہے ہیں، مدد اللہ سے مانگیں گے تو ایسی ذات جس سے وہ اپنے مسائل میں دعا مانگی جائے اور اسی پر اپنی مصلحتوں کے لیے اسی پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، اسی کی طرف پناہ پکڑی جائے اور اس کے ذکر سے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہو، ایسی ذات پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، اسی لیے لا الہ الا اللہ، جب اللہ کی ذات ہی الہ کی صفات رکھتی ہے تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصدق الکلام ہے، سارے کلاموں میں کائنات میں جتنی بھی باتیں ہیں سب سے سچی بات ہے، سب سے زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والے ہیں، اللہ کی پارٹی والے ہیں، اور جو لوگ اس کلمے کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اہل غضب اور اہل نقمت ہیں، یعنی انتقام کے لائق ہے کہ اللہ انہیں پکڑے۔ اور جب یہ لا الہ الا اللہ ہمارا صحیح ہوگا، یہ آخری جملہ دھیان رکھیے ہمارے موضوع اور موجودہ حالات کے تناظر میں، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہوگا تو ہمارا ہر معاملہ، ہر مسئلہ، ہر حالت اور ذوق و مزاج صحیح ہوگا، ہمارا سوچنے کا انداز صحیح ہوگا، ہمارے حالات درست ہوں گے۔ اور جب لا الہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کو صحیح نہیں کرے گا، فضائل پڑھ کے بس پڑھ رہا ہے اسے بغیر سمجھے، بغیر صحیح کیے ہوئے، گنڈا تعویذ لٹکا رہا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے، مزارات پہ جا کے سر جھکا رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، کسی کو دوسرے کو اللہ کے سوا زندوں کو مردہ کرنے والا، مردے کو زندہ کرنے والا، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا، اور نہ جانے کیا کیا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، اور نہ جانے کیا کیا مانتا ہے، اگر ایسا ہے تو علامہ کہتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ اس کا علم اور اس کے اعمال میں فساد ہو، وہ فاسد ہوگا، اس کا سارا معاملہ بگڑا ہوگا، اس کے معاملات درست ہو ہی نہیں سکتے۔ اور لا الہ الا اللہ جس کا صحیح ہوگا، جب وہ سب درست ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ یا ہر مسلمان، ہر انسان لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے۔ قرآن میں اللہ نے آرڈر دیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ الہ کا کہ اس تھوڑی سی تشریح کے بعد کہ الہ وہ ہے جس سے امید کی جائے، جس سے دعا مانگی جائے، جس کے ذکر سے تسلی اور سکون ملے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا خوف دل میں رکھا جائے، جس سے انتہائی درجہ محبت کی جائے اور عاجزی اختیار کی جائے، وہی الہ ہے، اور ایسا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو جو اس بات کی گواہی دے، من شہد اللہ الہ الا اللہ، اب ہم گواہی دے رہے ہیں، کیا ہم امیدیں صرف اللہ سے کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں؟ صرف اس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنی پریشانیوں میں اسی سے دعا مانگتے ہیں؟ یا لوگ جو ہے دوسرے دروں پہ جا کے جھک رہے ہیں، دوسرے آستانوں پہ جا کے جو ہے اپنی حاجتیں اور مشکلات پیش کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی گواہی جھوٹی ہے، وہ گواہی دے نہیں رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک اللہ، تاکید کی، لا الہ کوئی معبود نہیں، اسی کی تاکید رہی، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، الا اللہ، صرف اللہ ہے عبادت کے لائق۔ تو آگے کہا وحدہ، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے اپنی صفات میں، اکیلا ہے اپنے کاموں میں، اکیلا ہے اپنے حقوق میں، کسی بھی مرحلے میں ایک درجے کے برابر بھی کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی پیر ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کوئی اللہ کے جیسا ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، ہر اعتبار سے اپنی صفات میں، خوبیوں میں، حقوق میں وہ اکیلا ہے۔ کسی بھی طرح کسی نے اللہ کی طرح کسی کو مانا تو وہ مشرک ہے، اس کا لا الہ الا اللہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، بے وزن ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، جو کسی اور کو اللہ کا درجہ، اللہ کی خصوصیات دیتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ مسلمانوں میں بہت بڑے طبقات ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، سمجھتے نہیں، مانتے نہیں۔ یہ کفار مکہ اس کے معنی، لفظ اور معنی کو سمجھ کر انکار کرتے تھے، آج کے بہت سے مسلمان اس کے لفظ کو مانتے ہیں، معنی کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ ہم مان رہے ہیں، لیکن عبادت کے بہت سے کام غیر اللہ کے لیے قبروں کے پاس، آستانوں کے پاس کر رہے ہیں۔
میں کوئی اختلافی مسئلہ چھیڑنے رہا ہوں. یہ مختلف مسلمانوں میں اختلافات شرک اور بدعات کی وجہ سے ہے. سب سے بڑی نحوست شرک کی نحوست ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی, اللہ کی مدد نہیں ملتی, کھیت اور باغات برباد ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر پر بلڈوزر چلے گا اگر آپ شرک کریں گے. مجھے آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب اختلافی بات کر رہے ہو, ہاں لیکن بلڈوزر جب چلے گا تو پھر اس اصحاب کہف والے واقعے کی طرح کہنا پڑے گا کہ کاش میں شرک نہیں کرتا اپنے پروردگار کے ساتھ, تو میرا گھر, میرا کارخانہ, میری پراپرٹی بچ جاتی, میری مسجد, میرے عیدگاہ بچ جاتی. شرک کرنا کرے گا تو یہ غیر محفوظ ہے. اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, محفوظ کرنا ہے, تو پہلے توحید اختیار کریں, اور توحید اختیار کرنے کے لیے توحید کو پہلے سمجھنا ہوگا. تو جو شخص اس بات کی گواہی دے, میں آگے بڑھ رہا ہوں حدیث میں آگے. میرے بعد ہمارے خاص مقرر ہیں فاضل دوست شیخ. صرف 10 منٹ باقی ہے اور مضمون کا اہم حصہ بھی باقی ہے. خیر سمیٹنے کی کوشش کروں. ہمارے مہمان مقرر زیادہ اہم ہے کہ ان کو سنا جائے, لیکن جو گفتگو, جو موضوع میں چھیڑ رہا ہوں, میرے نزدیک علی وجہ البصیرہ ہو سکتا ہے میں بیان کرنے میں اتنا ماہر نہ ہوں, لیکن اس سے زیادہ اہم موضوع کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و اللہ کے رسول نے آگے فرمایا, جو اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبد ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور اکمل صفت یہ ہے کہ آپ عبدیت میں کامل ہوں اور ساتھ میں رسالت میں سب سے اعلیٰ ہوں. اس بنیاد پر پوری کائنات اور مخلوق میں آپ کے درجے کا کوئی ہے ہی نہیں. آپ سید المرسلین ہیں, رسولوں کے سردار ہیں. آپ سید المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں. قیامت کے دن گناہ گاروں کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں. المقام محمود کے صاحب مقام محمود, صاحب کوثر, اور بہت سی فضیلتیں, خصوصیتیں. لیکن آپ عبد ہیں, کبھی نہ بھولیں. عبد ہیں, معبود نہیں ہیں, بندے ہیں, اللہ نہیں ہیں. بہت سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے, کافر. جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو اللہ سے ملا دیتا ہے کہ نور مجسم ہے, عالم الغیب ہے, حاضر ناظر ہے ہر جگہ, جو وہ صفات اللہ کے رسول کے اندر مانتے ہیں جو صرف اللہ کی خصوصیت ہے. آپ کو برا لگ رہا ہو, لیکن یہ حقیقت ہے, یہ شرک اکبر ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر اللہ سے ملا دے. آپ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے بندے ہیں, تو پھر آپ جب اللہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر, تو آپ عبد کہاں مان رہے ہیں؟ آپ تو اللہ بنا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول عبد ہیں, اور عبدیت میں انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے دنیا میں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تاکہ لوگ انسان اور جن میرے عبد بنے, میری ہی عبادت کریں, میری ہی شریعت اور حکم اور قانون کو مانیں, اوامر و نواہی کو بجا لائیں. تو اب جو جتنا زیادہ شریعت کا پابند ہوگا, اللہ کی توحید اور اللہ کی شریعت کی پابندی کرنے والا ہوگا, وہ اتنا اونچا اعلیٰ بندہ ہوگا, عبد ہوگا, مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کے بندوں اور مخلوق میں زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والے سب سے اعلیٰ شخص تھے, سب سے اونچے مقام پر تھے. اس لیے آپ عبد کامل ہیں. تو اب آپ عبد ہیں, عبد کامل ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. مرحبا بکم, ابھی آئیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ شیخ محترم جی. تو دوسرا پہلو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب جو رسول نہ مارے, میں نے کہا کہ وہ کافر ہے, لیکن جو کہہ رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں, لیکن رسول کہنے کے ساتھ ساتھ وہ مقام, وہ درجہ, وہ حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ پیر صاحب کو, امام صاحب کو, فلاں بزرگ کو, فلاں باپ دادا کو, اپنی عقل کو, اپنی سمجھ کو دیتا ہے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا کر رہا ہے, وہ بھی گستاخی کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حق دیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے لے لو, جس سے منع کرتے رک جاؤ.
کتنی صاف سیدھی بات ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بات حدیث آ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے، ہمارے بزرگ اور ہمارے امام کا مسلک یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مختلف تعویلات کی بنیاد پر رد کر دیتے ہیں۔ کیا وہ رسول کو رسول کا مقام دے رہے ہیں یا دوسروں کو بھی رسول کا مقام دے رہے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، آگ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں پا سکتا۔ آج موسیٰ اور عیسیٰ بھی آ جائے تو آپ کی شریعت ماننا پڑے گی۔ اشہد ان، دوسری گواہی میں آگے بڑھ رہا ہوں، وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، تیسری گواہی یہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کاش کے وقت ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے، کیوں تذکرہ کیا؟ اپنے سے پہلے کے ایک نبی کا ذکر کیا تو نبوت کے سلسلے سے جڑ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت ایک نمایاں طور پر ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں دنیا کے دو بڑے طبقات افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جب بندہ ہم نے مانا تو ان لوگوں کا رد کیا جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں انہیں، جو الہ کا درجہ دیتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں، جس کا رد قرآن میں جا بجا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول ہو اور اس کے رسول ہیں۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، نصارہ نے تو ان کو ان کے درجے سے بڑھا کر الوہیت کا درجہ دے دیا، یہ گمراہی ہو گئی، شرک ہو گیا، اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ یہود نے وہ درجہ بھی نہیں دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تھا، یعنی رسول بھی نہیں مانا۔ دونوں گمراہ ہیں۔ اس ایک نقطے پہ میں کئی دلیلیں دینا چاہتا تھا، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ افراط و تفریط بہت ساری شخصیات بزرگوں نبیوں کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو مانتے ہیں، پیروں کو، اپنے سلسلے کے مشائخ کو، اپنے نبی کو، امام کو، تو ان کو بڑھا کر اللہ کا رسول کا اور اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں۔ پیر صاحب جو حلال بولے حلال، جو حرام بولے حرام، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ جو ایسا مانتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ قرآن کی بہت سی دلیلیں دیکھیے، حضرت عیسیٰ کو کیسے مثال کے طور پر پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان کو بندہ مانا جائے اور رسول مانا جائے۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ الہ نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی شخص ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، فلاں بزرگ ہیں، فلاں پیر ہے، تو وہ اللہ کے بندے ہیں، کتنا بھی اونچا مقام ہو جائے، ان کے اندر الوہیت کی کوئی صفت نہیں ہے۔ یہ مثال سامنے رکھ کے آج مسلمانوں کے عقیدے کا جائزہ لیجئے کہ کتنے لوگوں نے کتنے بزرگوں کو الوہیت کا درجہ دے دیا، رسالت کا مقام پر پہنچا دیا۔ اور دوسری طرف یہود کی روش کہ حضرت عیسیٰ کو نبی بھی نہیں مانا، قتل تک کی کوشش کر لی، سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تو ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ گئی، اس کا انکار کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں۔ ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارے پیر صاحب اور امام صاحب کا قول یہ ہے، ان کا کشف یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، ان کا اجتہاد یہ ہے، رسول کی سنت کو رد کر دیا۔ میں اس سلسلے میں ایک دو آیت کی طرف اشارہ کر کے بات کو سمیٹوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ یہ آیت ہے پوری کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آج ہم اگر رد کرتے ہیں اسٹیج سے، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، میں آخر بات کو سمیٹ رہا ہوں، بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ آج ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں خواجہ کو، فلاں پیر کو آپ اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، ان کے آستانوں پہ، قبروں پہ جا کے لوگ حاجت روائی، مشکل کشائی اور یہ چیزیں اختیار کرنا چاہتے ہیں، ختم کر دیں تو مجھے کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر یہ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اختیار، اللہ تبارک تعالیٰ ایک حضرت ایک نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہاں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو اب کوئی اگر بزرگوں کو اللہ کا درجہ دے رہا ہے تو وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اس پر غور کیجئے۔ قرآن کی اور آیتیں ہیں جس میں اس قسم کا رد ہے۔ سورہ زخرف کی چند آیتیں ہیں کہ اگر آپ، جب جن لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟
کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو میں آخری بات یہ کہوں کہ ہم جو بھی عقیدہ اختیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے پاس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، باپ دادا کر رہے تھے، لوگ کر رہے تھے، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا جو بھی عقیدہ اختیار کر رہے ہیں سمجھ کر اختیار کریں، اور جب سمجھ کر تحقیق کر کے دلائل کی بنیاد پر، باپ دادا نے کہا یہ نہیں، اسی سورہ زخرف میں آگے ہے کہ ہر نبی نے جب آ کے دعوت دی، دلیل دی تو کہا باپ دادا کا طریقہ یہ تھا، وہ دلیل نہیں ہے۔ تو دلیل کی بنیاد پر جب آپ دین اختیار کریں گے، عقیدہ اختیار کریں گے تو آپ کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ درست ہوگا تو آخرت کی جنت کی بھی امید ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو جنت ملے گی۔ اور یہ جو حکومتیں مسلمانوں اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہی ہیں، وہ ترمیمی بل بنا کے، وہ کھانے پینے کے تعلق سے پابندیاں لگا کے، گھروں کے تعلق سے سوال اٹھا کر، یہ آزمائش کے طور پر تو ہمیں آ سکتا ہے لیکن رسوائی کے طور پر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔